فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 29ویں شب 29th نائٹ کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عاشقان رسول اور اس کے متعلقین عملہ وغیرہ پڑھنے والے پڑھانے والے سب یہاں مکس جن کے نصیب میں تھا وہ یہاں جمع ہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، اور ان کے درمیان انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے تو یوں چند لفظوں پر مشتمل، لیکن خدا کی قسم ایک سمندر اس میں موجیں مار رہا ہے، اتنی جامع یہ حدیث پاک کیا کہیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے، اب یہ آ گیا خوف خدا، یعنی جو بھی کام کرنا ہے، جہاں جانا ہے، آنا ہے، دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے، سننا ہے نہیں سننا ہے، بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اللہ کا خوف پیش نظر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات، کسی لفظ، کسی نظر اور کسی بھی انداز سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ہر وقت اللہ پاک سے بندہ ڈرتا رہے، تو اللہ پاک قادر ہے۔ یعنی خوف کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دی ہے کہ جیسے کہ یعنی اللہ پاک تو ہے قادر، تو اس کی مثال یوں سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جیسے کوئی شیر کے منہ میں ہو، شیر اس کو پکڑ لے، اب جس کو پکڑ لیا اس پر جو بھی گزر رہی ہے تو وہ اب شیر کے رحم و کرم پر ہوگا کہ شیر اس کو یا تو ہڑپ کر جاتا ہے، چبا ڈالتا ہے، یا پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیر کی پکڑ جس طرح بندے پر ہے نا کہ وہ بندہ بالکل یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے، تو یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اسی طرح غالب ہے، شیر کی طرح نہیں، مطلب نہ غالب ہے، اور ایسا غالب ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے وہ شیر چاہتا تو چبا ڈالتا، چاہتا تو اس کو کچھ بھی نہ کہتا، چھوڑ دیتا۔
لیکن شیر کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ شیر جس کو پکڑ لے وہ ویسے ہی ہارٹ فیل ہو جائے، انسان کو اگر پکڑ لے تو، یعنی اتنا خوف اس پر غالب آئے. تو یوں اللہ پاک کا خوف جو ہے نا بندے پر غالب ہو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بے پرواہ ہے، اور اللہ پاک سب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کوئی شے لاکھوں پردوں میں چھپی بھی ہو اس پر ظاہر ہے. تو اللہ کا خوف ہر طرح سے ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کا خوف ہے بھی بہت فائدے والا، ثواب دلانے والا. کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کے خوف سے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں. فضائل بھی اس کے بہت ہیں. خوف خدا سے کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے تو وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے. یوں مطلب ہے کہ خوف خدا اپنانا، بہرحال یہ بات تو ہم سب کرتے ہیں، ہاں بھائی خوف خدا ہے، اور حقیقت میں تو ہر مسلمان کو ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کما حق کو ہمیں نہیں ہے عملی طور پر، یعنی ہمارے اسے اظہار نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں خوف خدا کا غلبہ ہوتا تو کبھی ہماری جماعت نماز کی نہ جاتی، کبھی نماز میں ہم کوتاہی نہ کرتے، کبھی ہماری زبان سے، کیونکہ آگے پھر خوف خدا کا ارشاد فرما کر سچ بولنے، امانت ادا کرنے، تو یہ سارے کام جو ہے نا بعد والے، یہ جس میں خوف خدا ہو تو یہ تو ظاہر ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمیشہ سچ بولے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے تو وہ سچ بولے گا. تو اس لیے ہمیں وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے، پھر اس کے بعد فوراً فرمایا سچ بولنے. تو سچ جو ہے یہ یعنی کہ سچ بولنے تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کا الٹ ہے. جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خلاف واقع ہو، یعنی کہ سمجھو یہی کہ جو سچ نہ ہو وہ جھوٹ ہے. مزید فرمایا کہ امانت ادا کرنے، جو بھی امانت ہمارے پاس ہوتا ہے وہ امانت کی پھر اقسام ہے، یہاں تک کہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، مجلس محفل یہ بھی امانت ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں ہر طرح سے وہ امانت، اور امانت کا اتنا امپریشن ہے سچ بولنے، امانت ادا کرنے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک یعنی کہ ظاہری اعلان نہیں فرمایا تھا، اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار. یہ کتنی اہمیت ہے سچ بولنے اور امانت ادا کرنے کی. پھر عہد پورا کرنے، اپنا جو وعدہ ہے، پرومس جو کیا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. وعدہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی سے وعدہ کیا، اور یہ جو گناہ بھرا جو معاملہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا، یہ گناہ گار ہے. اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں پورا کروں گا اور بعد میں اس نے ارادہ بدل دیا، نہیں کیا، تو گناہ گار نہیں ہے. اگر گناہ گار ہونے کی کوئی اور وجہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. تو وعدہ کرتے وقت جو نیت تھی اس کا اعتبار ہوگا. سلام کو عام کرنے، اس میں بھی کوتاہی، یعنی یہ ساری باتیں جو ہم یعنی اس حدیث پاک میں نا سب میں کوتاہی ہماری عروج بام پر ہے. سلام کرنے کا رواج ہے مطلب، لیکن حقیقت میں بہت کم ہے. جو سلام کرتے ہیں بدقسمتی سے سلام وہ بھی درست نہیں کرتے، جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو السلام علیکم یہ کہنا
اگر کہوں اکثریت تو ان کو نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے وہ جلد بازی میں وہ حروف چبا جاتے ہیں۔ یہ کہ السلام علیکم درست سیکھنا چاہیے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درست سیکھ کر تو یہ ہم اس طرح کریں گے سلام تو 30 نیکیاں ملیں گی نا۔ سلام کرنا بھی سیکھنا ہوگا، اور درست لکھنا بھی سیکھنا ہوگا۔ لکھتے ہیں جو وہ بھی غلط لکھ رہے ہوتے ہیں، اسلام لکھیں گے پھر واو لکھیں گے پھر علیکم لکھتے ہیں، تو یہ سلام نہیں ہے۔ سلام اپنا وہ پراپر طریقہ جو ہے اس کے مطابق لکھیں، جیسے الف پھر اس کے بعد لام پھر سین پھر سلام، اس طرح۔ پھر میم پر پیش ہے، میم کے بعد واو نہیں ہے لیکن لوگ واو لکھتے ہیں۔ میم پر پیش ہے، پیش لگانا ضروری نہیں ہے لیکن ہے پیش، لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں۔ اور علیکم تو اس طرح مطلب سلام نہیں کر پاتے۔ وہ برکاتہ را جو ہے وہ مفتوح ہے، جس پر زبر ہے، لیکن بڑے بڑوں کو نوٹ کیا کہ وہ برکات یا وہ برکاتہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں، تو را جو ہے نا ساکن نہیں ہے، را متحرک ہے، وہ اس پہ زبر ہے۔ وہ برکاتہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں بھی بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اول تو جواب سب دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں، بعض ہونٹ بھی نہیں ہلا دیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں، تو اس طرح جواب نہیں ہوتا۔ جواب پورا دینا ہوگا، یعنی پورے تلفظ کے ساتھ۔ صرف وعلیکم کہنے سے جواب ہو جائے گا، لیکن آگے معنی فساد کر دیتے ہیں۔ اب عین پر زبر ہے تو وائل بولیں گے، وائل وعلیکم، وائل یہ پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں، وعلیکم یعنی اور تم پر بھی، کتنا فرق پڑ گیا۔ اس طرح وہ پھر آگے بھی وعلیکم السلام، تو اب ماحول کے ہوتے ہیں، دینی ماحول کے، وہ بولتے ہیں، جنرلی پبلک نہیں بولتی، تو ہے میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ مطلب ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، سلام کرنا نہیں آتا، یہاں تک کہ کلمہ پڑھنا بھی اگر کوئی سنے نا صحیح معنوں میں، یعنی کوئی سنے گا تو تکلف کے ساتھ کر لے گا۔ اب جیسے کہ سلام کا میں نے جیسے عرض کیا نا، تو اب مجھے کوئی سلام کرے گا تو بڑا محتاط انداز میں، یہ نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کروں گا تو بولا ابھی تو اتنا سمجھایا، تو شاید وہ کوشش کر کے کسی حد تک کامیاب ہو جائے، ویسے عام ماحول میں نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر کرنا ہے، اجر اللہ دے گا، بندہ تھوڑی دے گا، جنت اللہ دے گا، جہنم سے اللہ بچائے گا، تو یوں جو بھی عمل ہو اللہ پاک کے لیے ہو۔ پھر عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، آخر میں یہ فرمایا گیا عاجزی جو ہے یہ زبان پر تو ہوتی ہے، فقیر حقیر، سراپا پر تقصیر، میں گناہ گار، سیاہ کار، یوں بولنا تو بعضوں کو الفاظ تو بہت آتے ہیں، لیکن حقیقت میں قلبی طور پر کچھ اور ہی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جنہیں مطلب نفاق جس کو بولتے ہیں نا، کہ ہماری یعنی زبان پر کچھ ہوتا ہے ایک قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے دلی کیفیت کے مطابق عاجزی کے الفاظ ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ریا کے لیے نہ ہو تو، ورنہ ریا اس میں داخل ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ بولیں گے نا، یار کتنی عاجزی ہے، آئے ہے ماشاء اللہ، یہ کہلوانے کے لیے یا یہ سننے کے لیے، پھر تو ریاکار ہے، جہنم کا حقدار ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا عاجزی۔ تو عاجزی بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور دل پر غور کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل میرا مؤید ہے یا نہیں، تائید کر رہا ہے کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہے نا۔ ہم عاجزی، ہم بہت عاجز بنتے ہیں، بہت متواضع مزاج، تواضع اور انکسار، تواضع و انکسار، انکساری یہ لفظ لغتاً غلط ہے، مشہور یہی انکساری، لیکن جو اہل لغت کے نزدیک
इज्जो इनकिसार, तवाज़ो इनकिसार। तो इसलिए लफ्ज़ आजिज़ी सबसे आसान, आम आदमी समझ भी जाए। तो यूं मतलब ये कि ज़रा मिजाज के खिलाफ कुछ बोल दे तो खलास हट जाओ, हम जैसा गैर आजिज़ कोई नहीं है। वरना जो आजिज़ बंदे हम जिनके वाक़यात पढ़ते हैं कि लोग इनको मारते थे, गालियां देते थे, कहाँ जवाबी कार्रवाई करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, सलाम उस पर कि खून के प्यासों को जिसने कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हमारे आका की आजिज़ी तो सुभान अल्लाह किताबें भरी पड़ी हैं। तो हम ये नहीं कि हकीकी मानों में आजिज़ी की सुन्नत इख्तियार करें तो कहीं के कहीं निकल जाए, लेकिन सही बात है कि मिजाज में आजिज़ी नहीं है, अल्फाज में आजिज़ी, वो भी किसी किसी के, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, इन मानों के इस फील्ड में, दीनी फील्ड में पढ़ा लिखा हो। दुनियावी फील्ड में तो अंदाज ही कुछ और होता है। तो फिर भी ये नहीं कि कल्बी तौर पर कल्ब की इस्लाह कैसे हो, इस्लाह बातिन कैसे हो, ये एक बहुत अहम टॉपिक है। और इसके लिए कोशिश न होने के बराबर है। चाहता है आदमी, लेकिन उसके लिए ना इसके पास टाइम है, ना कोई से मौके हैं इसके पास कि जिससे वो इस्लाह बातिन का सामान करे, ना इतना जज्बा है। जज्बा नहीं है, ख्वाहिश हो जाती है, जज्बा नहीं है। जज्बा हो तो बहुत कुछ आदमी कर लेता है। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने अभी सलाम का जैसे इरशाद फरमाया, तो जब कोई जैसे कि एक टीचर है, सर है, उस्ताद अगर अपनी क्लास में वो दाखिल होते हैं तो अब उसकी उनकी क्लास में बाद औक़ात 15, 20, 25, 50 कितने भी स्टूडेंट हों, तो क्या उनको क्लास में दाखिल होते ही इसी अंदाज से पहले सलाम करना चाहिए? और अच्छा सलाम करना चाहिए तो क्या सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सबको सलाम का जवाब देना है? और क्या वहाँ क्या इस मौजू पर भी एक टीचर अपने स्टूडेंट की तरबियत कर सकता है कि देखो बेटो सवाल का सलाम का जवाब कैसे दिया जाता है? क्योंकि सबका जवाब तो वो सुनेंगे नहीं। तो अच्छा फिर जाते हुए भी क्या कहेंगे? गुड बाय, टाटा, कल मिलेंगे? तो या फिर जाते हुए भी वो सलाम करे ताकि सलाम आम हो, जैसे ये रिवायत अभी आपने बयान फरमाई। अच्छा मैं चला, ये वाकई यानी एक टॉपिक है ये। अब एक बार हमने बोल दिया और कोई पहली बार सुनने वाला एकदम इसको मतलब अपने ऊपर ले ले और चल पड़े तो ये तो लाखों में कोई हो तो हो। वरना तो ये कि वाकई यानी कि टीचर जब आता है तो उसको सलाम करना चाहिए, सलाम करे। और फिर तलबा जो हैं वो अगर मुतलकन आके सलाम किया तो कोई एक जवाब दे देगा तो वाजिब अदा हो जाएगा, सब पर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर किसी का नाम लेकर उस टीचर ने आकर जो सलाम किया तो उस पर वाजिब होगा, किसी एक दूसरे के कहने से जवाब देने से वाजिब अदा नहीं होगा। अच्छा, तालिब इल्म भी आता है तो स्कूल में तो ये है कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर करके, वो इस्लामी तरीका तो नहीं है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो पूरा सलाम नहीं कर पाते तो अस्सलामु अलैकुम ही कह दे, लेकिन ये रवाज नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अब स्टूडेंट लेट आया, कहता है अस्सलाम वालेकुम सर। अब सर सलाम का जवाब देने के बजाय ये आने का टाइम है, जवाब नहीं दिया अभी, ये आने का टाइम है, ये लेट आए हैं आप, तो अब क्या लेकिन अभी सलाम का जवाब नहीं दे तो क्या सर पर भी या उस्ताद पर भी उसी वक्त मतलब गुस्सा लाजिम है, डांट लाजिम है, या सलाम का जवाब लाजिम है, या नाराज़गी लाजिम है? सलाम कब वाजिब है कब नहीं है वो फिर ये अलग टॉपिक है। टॉपिक है पूरा, सलाम आम करना है हमको, सलाम आम कर रहे हैं तो ये पूरा टॉपिक है। ठीक। बहरहाल ये कि जवाब ही देना चाहिए सर, कि उसने सलामती की दुआ दी तो हम भी उसको सलामती की दुआ करें। फिर भले इसको अगर अदब सिखाना है तो सिखाए, लेट आया है तो लेट आया तो ये अपनी घबराहट की वजह से हो सकता है सलाम करे ताकि कुछ सर नरम हो जाए, तो भले नरम हो जाए, कोई अर्ज नहीं है,
لیکن سلام کا جواب دے دیں. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام حسنین اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ G11 اسلام آباد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور ساتھ ہی دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض خدمت یہ ہے کہ کیا تعلیم میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ سلب ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے؟ تعلیم میں سلب ایمان کا خطرہ، سلب ایمان کا خطرہ تو ہر سانس میں موجود ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، اس کا ایمان مرتے وقت، یعنی اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا جائے، نکال لیا جائے. تو ان معنوں کا ہر سانس میں خطرہ. باقی تعلیمی میدان میں اور دنیاوی تعلیم میں تو بعض تو کفریات ہوتے ہیں، ان کی لائبریریوں کی کتابوں میں بھی بعض کتابوں میں کفریات پائے جاتے ہیں. ہے تو ایمان بچانا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اس دور میں. جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، کس کس طرح کے پرچے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا، وہ کفر اسلام کے تعلق سے، ابھی شاید خصوصی مدنی مذاکرہ، ہاں وہ سوال، ہاں شیطان، وہ یہ کہا تھا کہ مطلب آدم علیہ السلام ہیرو ہیں یا شیطان ہیرو ہے. یہ بولے پرچے میں پیپر، اسکول یا کالج کے پیپر میں یہ سوال تھا. اس کا جواب تو حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیرو ہیں، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس نے مطلب یعنی کہ کسی نے اگر یہ جواب لکھ دیا کہ شیطان ہیرو، تو نعوذ باللہ، ہو تو ظاہر ہے کہ گیا نا، کافر ہو گیا نا، کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ہیرو. ہیرو تو وہی تو سب پر فائق ہوتا ہے، سب سے عظیم. تو یہ بتایا اس نے کہ یہ سوال، تو گھبرا گیا تھا. میں نے جب جواب دیا نا اس کا، شاید مفتی صاحبان بھی تھے، مفتی ہاشم صاحب بھی تھے، ہاں انہوں نے جواب دیا جی جی کہ یہ تو کفر ہے. تو اس طرح کا سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایسا سوال کرنے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ اگلا مطلب جواب ایسا دے کہ جس سے وہ بیچارہ کفر میں پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد ادریس ہے، میں اسلام آباد سے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سارا دن دفتر میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ شیڈول کافی ٹف ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں تو گھر کے معاملات اور معاشر کے معاملات، تو کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 پکے سچی نمازی بنائے اور نماز کی جو لذتیں ہیں وہ نصیب فرمائے. اور نسخہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم کس طرح نماز کی پابندیوں کرنے والے بن سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی پابندی تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر عاقل بالغ فرض عین. یہ تو وہ نماز تو پڑھنی. اب اس میں ظاہر اس دور میں کوتاہیاں تو بہت ہیں اور اکثریت ہماری نماز نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نماز درست نہیں پڑھتی. تو نماز سیکھنی بھی ہے، پڑھنی بھی ہے، دونوں ہی کام کرنے ہیں. مکمل سیکھنی ہے کہ جس سے نماز درست ہو جائے. ظاہری باطنی دونوں طرح کے آداب اس میں. فیضان نماز اس کے لیے مفید، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس لیے وہ یہ پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ الکریم. جذبہ ملے گا، نماز
کہ عادت پڑے گی. تو اس میں دل لگے یا نہ لگے نماز تو بہرحال پڑھنی ہے اور اینی ہاؤ پڑھنی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد صاحب سے عرض کیا، تو محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے پوچھا کہ پڑھتے تو ہو؟ پڑھتا تو ہوں. تو فرمایا کہ جس کا دل لگتا ہے، جس کو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے نماز کی، وہ تو لذتیں لینے کے لیے پڑھتا ہے. اور جس کو لذت نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے، تو وہ تو ظاہر اللہ کے لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے. اس طرح کا جواب سن کر ان کو بڑی ڈھارس ہوئی، اور فرماتے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کی لذت آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں، جو ان کے الفاظ تھے. یوں پڑھنا ہے، دل لگے یا نہ لگے پڑھے جانا ہے، فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حضور یہ ہے کہ جو جیسے حالات اور واقعات ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال کیا کہ گھریلو پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں یا کام کاج کی پریشانیاں، اب جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ دل جو ہے نا وہ اسی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے ہم پریشانیوں سے آئے تھے. تو مجھے یہاں پر حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عطا فرمائی کہ ایک شخص درخت کے نیچے آ کر نماز پڑھتا ہے، نماز کی نیت باندھتا ہے، اور درخت کے شاخوں پر پرندے آ جاتے ہیں جو شور مچاتے ہیں. تو وہ شخص پرندے اڑاتا ہے تاکہ یہ شور ہٹ جائے اور میں نماز میں یکسوئی حاصل کر سکوں. اب جو پرندے تو اڑ گئے، اور جیسے ہی وہ نماز کی نیت باندھتا ہے پھر پرندے آ جاتے ہیں، وہ پھر پرندے اڑاتا ہے. جیسے ہی نماز کی نیت کرتا ہے پھر پرندے آ جاتے ہیں، پھر پرندے اڑاتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں بندے تو کب تک پرندے اڑاتا رہے گا؟ تو جب پرندے اڑائے گا پرندے پھر آ جائیں گے. تو حل کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ درخت ہی کاٹ دینا جس پر پرندے آ کے بیٹھ رہے ہیں. اب یہ جو دل و دماغ جن تفکرات اور فکروں میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے، ہمارے دل پر اپنی چونچ لگا دیتا ہے، اذکر کذا اذکر، یہ یاد کر یہ یاد کر، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. تو اب یہ کہ نماز میں ایسا کیا ابتدا کرے کوئی، نماز میں ایسی کیا شروع کرے کہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچے، غفلت سے بچے، کوئی اس کا طریقہ ہے، کوئی وظیفہ ہے، اور دل نماز میں لگے. جیسے عموماً آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ نماز کی طرف جاؤ تو کوشش کریں کہ وہ جو چیزیں معنی خشوع، یعنی کہ جو خشوع میں اب رکاوٹ ہو، جیسے پیاس لگی تو پانی پی لے، یہ ہے تو یہ کر لے. نارملی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں جو عام دیکھنے سننے والوں کے لیے ہوں کہ جب آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کچھ اگر ابتداً ایسا کوئی اہتمام کر لیا جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ ایسا کر لیا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ کسی حد تک نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع اور وہ دل جمی حاصل ہو. ایسی کوئی بات اگر ظاہر رکاوٹیں تو دور کرنی. اب یہ آج کل یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کو تو سائلنٹ کر دیں. اور اپنے پھر یہ کہ اب یہ کس کس کے پیغام آئے دیکھنے کا من ہوتا ہے، نماز بھی شروع کرنی ہے. تو نہیں، فرسٹ نماز میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے دیکھ لیں آپ اس کو، تاکہ یہ نماز پڑھنی نہیں دے گا آپ کو، کس کس کا خیالات آتے رہیں گے. تو اس کو دیکھ لیں کس کس کا آیا ہے، آپ کو تسلی ہو جائے گی. آپ رکھ دیا، آپ نماز شروع کر دی، اس سے جان کسی حد تک چھوٹ جائے گی. یہ ذہن میں آتا ہے. تو اس طرح مطلب کوئی بھی رکاوٹ ہو، جیب میں بعض اوقات بوجھ ہوتا ہے، موبائل جیب میں یا کوئی ایسی چیز ہے جیب میں جو وزن ڈالتی ہے اور یہ وزن کی طرف توجہ جا رہی ہے، تو وزن دور کر دے، نکال دے. اسی طرح کوئی بھی چیز جنہیں جو رکاوٹ بن رہی ہے خشوع خضوع میں، اس کو ہٹا دیں گے نا تو اس سے فرق پڑے گا. اب یہاں شور ہو رہا ہے، اس طرف جا کر تھوڑا پرسکون ماحول ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھ لیں. اب اسی کمرے میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا کہ بچے شور کر رہے ہوں، بچوں کے جرمٹ پہ نماز پڑھیں تو نہیں پڑھیں گے، نہ پڑھنے دیں گے. تو اپنے الگ تھلگ آدمی اپنی نماز ایسے موقع پر پڑھ لے تو خود ہی راستہ نکال لے اور توجہ دے. اور یہ کاش ذہن بن جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. خشوع لانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے. کوئی نماز تو زندگی کی آخری ہوگی بھی نا، اور ہمیں تو کنفرم تو پتہ نہیں نا کب
किस तारीख को किस टाइम पर हमें मौत आएगी। मौत अटल है और यकीनन आएगी, हमें नहीं पता कब आएगी। हम खुशफहमी में अभी तो बहुत दिन पड़े, बहुत सारा वक्त पड़ा, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, आखिरी उम्र में देख लेंगे। तो ऐसा नहीं, बल्कि आज और अभी और इसी वक्त बंदा तौबा करे और अपने रब की इबादत की तरफ मुतवज्जे रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब आप मदनी मुज़ाकरे की तरफ आते हैं तो मदनी चैनल पे ये नज़र आता है कि आप कुछ नियतें कर रहे होते हैं, तो इन नियतों का अगर कुछ यहाँ खुलासा बयान हो जाएगा, उन नियतों में से वो कौन सी नियतें होती हैं जो देखने वाले के लिए भी हों, और क्या उस नियत में कोई ऐसी नियत है जिसमें आपका ये होता है? क्योंकि आपको नॉर्मली देखा है कि आप मुस्कुराते बात, तो कि ये नियत होती है कि मैं जाऊँगा तो मैं मुस्कुराऊँगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि चंद नियतें कर तो लिखी भी है मैंने, और इसमें मुस्कुराना ये भी लिखा हुआ है, तो ये लिखने को देख कर याद आ जाता है। तो ये बारहा मैं ये कोशिश करता हूँ जब मदनी मुज़ाकरे में आता हूँ कि सुन्नत की नियत से मुस्कुराऊँगा। तो ना तो ये जो हमारे टीचर जो इस क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो मतलब मूड सेट नहीं होता सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम। अभी वो प्रिंसिपल से भी थोड़ा सा टेंशन हो गया था। अब ये क्लास रूम तक जाते जाते ये नियत बना ले कि मैं मुस्कुराता हुआ क्लास में जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। एक तो ये, फिर ये कि मैं मुस्कुराऊंगा तो मेरा रोब ख़त्म हो जाएगा कि ये सर तो मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त, सीरियस है ही नहीं सर। तो ये कैसे मुस्कुराने की आदत बनाए और इसके फ़वाइद क्या होंगे अगर ये सर भी अगर क्लास में जाते जाते मुस्कुरा दे तो? अल्लाह अल्लाह, एक सर या शर क्या बोलूं, इससे वास्ता पड़ा है मेरा। समझे, हमारी क्लास में वो नया नया भर्ती हुआ था, आप लोगों में अक्सरियत पैदा ही नहीं हुई थी, अपनी स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तकरीबन मेरा ख्याल पैदा नहीं हुए होंगे आप। तो वो जो था ना, ये आकर समझे ये करता था, मुस्कुराता था, फिर वो कोई और भी देख कर अगर मुस्कुराए हंसता है, दे मार, ये यकीन माने ऐसा जालिम था, जुल्म है ये, वो बेचारों को मारता था ये। तो फिर नफरत उसके बारे में हो गई हम लोगों को कि यार ये कैसा जालिम है, खुद आके मुस्कुराता और हमको बेवकूफ़ बनाता है कि हम मुस्कुराए, रिप्लाई में तो ये हमारी पिटाई कर दे। तो ये मुझे याद आ गया ईश्वर। तो इस तरह मतलब है कि अब ज़ाहिर है वो टीचर यही सोचेगा कि मैं मुस्कुराऊंगा तो मेरा रोब ख़त्म हो जाएगा, तो अब ये करे क्या? तो ये कि मौका महल के हिसाब से जब दर्जे में आएगा ना क्लास में, तो उस वक्त तो मुस्कुराने से रोब ख़त्म होने की सूरत नज़र नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाअल्लाह करके ये आकर बैठ जाए। तो अब चूँकि एक फ़र्द के सामने तो मुस्कुराए नहीं, जिस पर ये इसका ये कि ये जो थोड़ा कमज़ोर है या शरीर है तो वो मतलब मज़ीद ढीठ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये एक मतलब सुन्नत की नीयत से अगर मुस्कुरा लेगा इसकी बरकत तो हासिल होगी। फिर बाद में जो भी अंदाज़ है शरीयत के दायरे में रहते हुए रौब रखने का, वो भी ज़रूरत है उसकी भी। अगर बिल्कुल ही रौब नहीं रखेगा तो ये औलाद, ये जो तलबा है ये भी तलबा है, ये उस्ताद को पढ़ाते रहेंगे सबक। ये मुस्कुराना चाहिए। अगर मुस्कुराना, ये मैंने नोट किया कि अब गालिब अक्सरियत, यानी थोड़े बहुत गालिब अक्सरियत मुस्कुराने की सुन्नत से दूर है। जनरली बात, लेकिन मुस्कुराते नहीं है या कम है, बहुत कम मुस्कुराते हैं, ख़ास मौके पर मुस्कुराते हैं। मैंने तो तजर्बा है मेरा पुराना कि किसी को समझाया है मैंने मुस्कुराने पर, तो भी आधा मुस्कुराते देखा। एक चुटकुला इसी रमज़ान हाल का मुझे याद रह गया है। एक आया कि मेरा कोई दोस्त नहीं, पढ़ा लिखा था, जो बातों से नहीं आधी इंग्लिश और आधी उर्दू बोले तो हम समझेंगे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा था, यंग था। बोला मेरा कोई दोस्त नहीं है, घर में भी सब नफरत करते हैं, इस तरह की ये बातें की ना। तो मैंने एकदम से उसको पूछा आपको मुस्कुराना आता है? तो आधा मुस्कुराया,
بولا آدھا مسکرا کر بولتا ہے یہی تو مصیبت ہے، مسکرانا نہیں آتا. تو یہ فارمولا کہ آدمی مسکرائے گا، وہ گجراتی کہاوت ہے ہنسے تینو گھر وسے، یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. اب اس کو مسکرانا آتا ہی نہیں ہے تو لوگ کہاں قریب آئیں گے. ہر وقت منہ چڑھا ہوا ہو، جیسا بھی غصے میں بھرا ہوا ہے، ابھی جھاڑ دے گا، تو ایسے بندے کے قریب جائے گا کون؟ حشاش بشاش، چہرے پر رونق، مسکراہٹ، یہ ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے اور بات بھی سنیں گے، اور سنیں گے تو اثر بھی قبول کریں گے، ورنہ تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک تعداد ہے جن کو واقعی میرا تجربہ یہی سامنے آیا کہ یہ مسکراتے نہیں ہیں. توریت شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے. حکما یعنی عقل مندوں کا قول ہے کہ کوئی بھلائی خوش روئی مانے چہرہ خوشحال، یعنی چہرہ جو ہے وہ کھلتا ہوا چہرہ، وہی مسکراتا ہوا چہرہ. تو کوئی بھلائی خوش روئی، خوش گفتاری، یعنی اچھا بولنے اور خندہ پیشانی، وہی ہنسنا مسکرانا کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. بھلائی اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس میں اچھا بولنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، ہونٹوں پر مسکراہٹ رکھنا، چہرے پر بشاشیت ہو، تو اس طرح مطلب کہ ہو تو پھر اس کی بھلائی مکمل ہوتی ہے. میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب کا دل خوش ہوتا ہے. یعنی مسکرانے سے اپنا دل بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، یعنی جس کے سامنے مسکرا رہے ہیں اس کو بھی اچھا لگتا ہے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اپنی مجلس بابرکت میں آنے سے منع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. حوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3035. تو پرابلم تو حضور یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ابھی آپ مسکرانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی مسکرانے کی بات سن بھی رہا ہے، مگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو ایک تعداد ہوگی جو باتیں سنتے بھی مسکرائے گی نہیں، وہ یہیں دیکھتی رہے گی. ویسے جیسے ان کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے نا، ان کی لائٹ آتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ان کا پرابلم ہے. اچھا جیسے ابھی آپ گھر میں مدنی چینل پہ کوئی دیکھ رہا ہوگا نا، تو جیسے آپ نے مسکرانے کی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی بولے مسکرانے کی بات کر رہے ہیں اب تو مسکرا دو، بھی مسکراتا ہوں. یعنی پتہ نہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے کو نہیں بولا جا رہا ہے، میں گمسم صحیح ہوں. تو یہ جو مطلب بالکل جو بارہا آپ نے یہ بیان کیا ہے، مسکراتا ہوا گھر آباد ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور کافی کام کاج میں بھی بہتری نظر آتی ہے. مگر سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جو مسکرانے کا جو جذبہ آتا نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی مسلسل ایک کلاسز کے اندر، گھروں کے اندر، فیملی کے اندر، جیسے میں نے ایک دیکھا ہے، آپ ایک بچے کو بار بار دیکھا ہے میں نے کہ بچے کو تھوڑا سا منہ پہ یوں کرتے ہیں، ارے بھائی مسکرا تو دو یار، مسکرا تو دو. اب بعض اوقات گھر میں بھی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب مطلب ایسا لگتا ہے مسکرانا نہیں ہے، انہوں نے ذہن بنایا ہوا کہ ہم نے مسکرانا نہیں ہے. تو یہ بچوں کو بھی مسکرانے کی کیا گھر میں بھی والد بھی تربیت کرتے رہے، امی تربیت کرتی رہے کہ بیٹا مسکراؤ، تاکہ یہ بڑا ہو نا وہ اسی طرح بڑا ہو جائے گا اور اس کو مسکرانا نہیں آئے گا. اس پر کچھ تربیت فرما دیں تاکہ گھر میں دیکھنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک تربیت کا سامان ہو جائے. عموماً بچے جو ہیں وہ ہنستے ہیں، کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں عموماً، لیکن بعض بچے مجھے بھی تجربہ ہے وہ نہیں مسکراتے. اب ان کو بس یہی ہے کہ سمجھاتے رہے، موقع کی مناسبت سکھاتے رہے. بہت چھوٹے ہوں تو ان کو سمجھانا بھی
किस तरह समझाए। तो वो कोशिश की जाए कि मतलब मुस्कुराहट हो बच्चे के चेहरे पर भी, बड़े के चेहरे पर भी। फिर आपस में जो घरेलू झगड़े जो होते हैं ना मियाँ बीवियों के और सास बहू के, इसमें भी हो सकता है कि कहीं कहीं अदम मुस्कुराहट इसका सबब बनती हो। ना मुस्कुराना, मुंह फुला कर रखना, मुंह चढ़ाए रखना। अब उसने मुंह चढ़ाया नहीं होता, जब देखो मुंह चढ़ा कर रखती है, चुड़ैल कहीं की, है ना। सास चीखे तो तब भी नहीं मुस्कुराएगी, समझे। तो अब ये कि अगर ये मुस्कुराती होती, जी अम्मी, जी अम्मी, हाँ 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 लाती हूँ, यूं जब बहू कहना शुरू करेगी ना, कोई झगड़ा नहीं होता यार घर में, ये नहीं कहती है ना, समझे। तो इस तरह मतलब अगर मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से घर में कोई बहू रहेगी ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बहू जो है ना घर की मलका बन जाएगी। हाँ, उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। सब इतना इससे मोहब्बत करेंगे कि ये बहुत मिलनसार और बड़ी मतलब गम खार, तबीयत खराब हुई तो खड़े पाँव हाजिर, है ना, खिदमत। फिर ये सर दबा रही है तो पाँव दबा रही है। अगर ये सास की खिदमत करेगी, अपने शौहर की खिदमत करेगी, यार कोई वजह नहीं कि झगड़े 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 ये होते, दोनों तरफ से होते हैं आमतौर पे। लेकिन चूंकि वो जो बहू होती है वो खिदमत का रुझान इसी तरफ होता है कि ये खिदमत करेगी, तो ये ठीक है, घर चलाना है, अच्छे नीयत से खिदमत करे। अब सास की खिदमत क्यों करूं? तो तुम्हारा शौहर जो है उसकी रिजा इस समय कि तुम खिदमत करो इसकी माँ की, तो इस सवाब तो मिलेगा ना कि ये भी शौहर की इताअत में है। शौहर कहता है मेरी माँ का ख्याल रखो, तो वो इसको कर रहा है, तो सवाब कमाएगी। तो इस तरह घर जो खराब हो रहे हैं उसमें भी ये हो सकता है चिड़चिड़ापन और गुस्सा और मुस्कुराना नहीं, हंसना बोलना नहीं, मुंह फुलाए रखना, फिर जोर जोर से बर्तन पछाड़ कर एहतिजाज करना वगैरह। तो ये सब इस तरह के अवामिल जिससे बाज़ वक़्त घर टूट जाते हैं, 1 2 3 भी हो जाता है। फफहम, बस समझो और गौर करो। ऐसे नुस्खे जिस पर कोई खर्चा नहीं होता, इन नुस्खों को अपना लेंगे इंशाअल्लाह आपका घर जो है ना मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। या सय्यदी मोहम्मद हसनैन अरशद रज़ा अत्तारी दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आलिम कोर्स के 5th ईयर और BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के 1st सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। या सय्यदी या मुर्शिदी, मेरे वालिदैन और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, आमीन। या सय्यदी या मुर्शदी या हबीबी, प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की महब्बत में इजाफ़े के लिए मदनी फूल अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अमली तौर पर अगर रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत बढ़ेगी कि शैतान देखता रह जाएगा। तो ज़ाहिर के सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत कब बढ़ेगी? जब इनके तस्करे होते रहेंगे, तस्करे सुनते रहेंगे, तस्करे करते रहेंगे, तो मोहब्बत भी बढ़ती चली जाएगी। मुताला करें सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम के ताल्लुक़ से मकतबुल मदीना के कई रिसाले किताबें मौजूद में मुताला फरमाएं, इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमील सुन्नत ने माशाअल्लाह साहबा और अहले बैत पर जो कलाम लिखा है, उस कलाम को भी अगर हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो भी इंशाअल्लाह इससे ये मोहब्बत में इजाफ़ा आपको होता महसूस होगा। फिर जो रिसाले लिखे हुए हैं उन रिसालों को पढ़ लें। साहबा कराम अलैहिम रिदवान की सीरत पर रिसाले हैं, खुलफा राशिदीन की सीरत पर रिसाले हैं, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस पर रिसाले हैं, बयानात हैं। तो जब ये रिसाले पढ़ेंगे, ये मुताला करेंगे मक़ततुल मदीना की ये किताबें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतों से भी हमारे दिल में इश्क़ साहबा, इश्क़ अहले बैत में आप इजाफ़ा होता महसूस करेंगे। और इसका एक और तरीक़ा भी बयान कर देता हूँ।
ماشاءاللہ اب جیسے آج تو شروع ہی ہے، کل سے بھی تو مدنی مذاکرہ بھی شروع ہے نا، تو یہ تو ہے ہی فیضان صحابہ اور اہل بیت. تو ماہ محرم شریف کے تعلق سے یہ 11ویں شب تک مدنی مذاکرے رہیں گے. کل سے ایک تو یہ تو ہمارے جو تربیتی اجتماعات ہیں اس سلسلے میں تو مدنی مذاکرے ہو ہی رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک محرم شریف کے تعلق سے کل سے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ان مدنی مذاکروں کو آپ اول تاخیر شرکت کریں. اس میں ماشاءاللہ مختلف شہروں سے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں. آپ بھی شرکت کیجئے، اور 8، 9، 10 محرم کو قافلوں میں سفر کیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی عشق صحابہ اور عشق اہل بیت میں اضافہ ہوگا. تو یوں کئی ہمارے پاس ذریعے ہیں کہ ہم اپنے دل میں عشق صحابہ اور عشق اہل بیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب و آل رکھا ہے، عشق اصحاب و آل رکھا ہے. شکریہ تم نے آل کا صدقہ، شکریہ تم نے آل کا صدقہ، میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا. آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا، میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب. میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں. میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا. حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو،
حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر گو مدحت سرا شعر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا سبحان اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Sayyid Muhammad Ikram Ali Shah and I am student of Darul Madina International University, Department of Education, 4th semester. Sayyidi Amir al-Sunnat, my request is کسی نیک عمل میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. استقامت کے لیے ایک تو دعا کرتے رہیں اور ایسوں کی صحبت ملے کہ جو استقامت سے نیک عمل کرتے ہوں. اگر ڈھیل مل یقین کے ساتھ رہیں گے تو پھر ظاہر ان کے اثرات مرتب ہوں گے. پھر یہ کہ اس کے لیے کوشش جد و جہد پھر اس نیک عمل کے فضائل پیش نظر ہوں اور اس کے ترک کے قبائح یعنی نقصانات وغیرہ یہ بھی سامنے ہوں تو انشاءاللہ اس طرح استقامت میں مدد ملتی رہے گی. ماحول بس وہی ہے کہ ماحول چاہیے. بغیر ماحول کے استقامت کافی مشکل ہوتی ہے. ہم نے تو زندگی گزر گئی نا, پہلے آتے ہیں بڑی عبادت ریاضت سب کر رہے ہوتے ہیں, پھر ذرا آگے پیچھے ہو گئے تو کبھی ادھر چلے گئے تو ادھر چلے گئے تو پھر نمازی بھی بعض اوقات چھوٹ جاتی ہیں, وہ استقامت نہیں رہتی. تو اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, نیک اعمال کا رسالہ لے لیں, اس کے مطابق عمل کریں, اپنے اعمال کا جائزہ لے کر روزانہ خانے پر کر کے 1 تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور قافلوں میں ہر مہینے 3 دن سفر کو اپنا معمول بنائیں. تو اس طرح نیک کام کرتے رہیں تو اور ماحول بھی ملتا رہے گا, بیٹری بھی چارج ہوتی رہے گی, اجتماع میں بھی آتے رہیں, مدنی مذاکرہ بھی سنتے رہیں, ہفتہ وار رسالہ جو جاری ہوتا ہے اس کا مطالعہ بھی کر لیا کریں یا اسے سن لیا کریں. تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیک کاموں پر استقامت ملے گی. بیٹری آپ کی چارج ہوتی رہے گی, بیٹری جب چارج ہوگی مشین چلتی رہے گی, ورنہ مشین ٹھپ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, میرا نام ڈاکٹر محمد انس رضا مدنی ہے, دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اسلامیات کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. یا سیدی, عرض ہے کہ حب جاہ کا مرض بڑھتا جاتا ہے تو حب جاہ سے بچنے کے طریقے ارشاد فرما دیجیے. حب جاہ کے بارے میں اپنی مطلب یعنی معلومات اختیار کریں, جس سے کہ وہ اس میں احیاء العلوم میں پورا باب ہے حب جاہ کا, اس کا مطالعہ فرمائیں کہ حب جاہ جو ہے نا کافی مذموم مرض ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال کسی مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں. تو یوں مطلب یہ حب جاہ و مال جو ہے یہ خطرناک ہے, جاہ و مال ساتھ ساتھ ہے. تو حب جاہ وہی کہ مطلب میری واہ واہ ہو, میری شہرت ہو, لوگ مجھے پہچانیں, میری عزت کریں وغیرہ. اور اس سے بچنا جو ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا, ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ کم زیادہ عام طور پہ ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے.
اس کا مقابلہ سخت ہے. ریاضت سے اس کو مطلب توڑنا ہوگا. ریاضت میننگ یا محنت، جد و جہد، کوشش. اور عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بعض صورتیں اس کی وہ جواز کی اس طرح ہوتی ہے جیسے ماں باپ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اولاد کے دل میں میری محبت ہو، تو یہ حب جا مذموم نہیں ہے. محبت ہوگی تو یہ خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے. اس طرح استاد ہے اپنے طلباء میں یہ چاہے گا کہ یہ مجھ سے محبت کریں تو مجھ سے سیکھیں گے، تو ان کے لیے اس حب جا میں رکاوٹ نہیں بنے گی. نہیں، یہ مذموم نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ہماری جو خواہش ہوتی ہے نا واہ 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 ہو ہماری، تو یہ ہے خطرناک. اور اس میں عام طور پہ لوگ مبتلا ہیں. عام طور پر اشتہار بھی لگتے ہیں تو سنا ہے کہ میری تصویر چھوٹی کیوں ہے، فلاں کی بڑی ہے، میری تصویر آخر میں یا میرا نام آخر میں کیوں آیا، سب کو فرنٹ چاہیے. اب یہ 10 نام ہے تو 10 کو فرنٹ رکھیں گے کیسے یار، کوئی تو پہلے آئے گا نا، کوئی دوسرا آئے گا. تو اس طرح مطلب یہ حب جا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور بھی کئی مطلب اس میں مسائل حب جا میں کہ بس آدمی دین کا بھی کام کرتا ہے تو بس مجھے شاباش ملنی چاہیے، میری تعریف ہو کہ اتنی میں نے قربانی دی، 12 ماہ کا سفر کیا، اور گویا کسی نے میرے کو یہ بھی نہیں کہا ماشاء اللہ، اتنا بھی نہیں کہا. یہ دل میں غم پیدا ہوتا ہے. یعنی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف کرے. یہ خطرناک ہے. اس سے بچنا اللہ کی مدد سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا ہے ہو جس پہ میری تعریف ہو، مگر کچھ ایسے بھی کیا معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی اس کام کی بھی تعریف کو پسند کرتا ہے جو کام اس نے نہیں کیے، جو خوبیاں اس میں نہیں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ان خوبیوں پر یا ان باتوں پر میری تعریف کی جائے جو باتیں میں نے نہیں کی ہیں، جو خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں. کیا وہ اس کی بھی طلب اور خواہش بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ عمل میں ریا کرتے تھے، اب جو ہے نا عمل کیے بغیر ریا کرتے ہیں کہ وہ عمل میری طرف منسوب ہو جائے، میری واہ واہ ہو. ریا اور حب جا میں فرق ہے. حب جا وہی کہ واہ واہ کی خواہش سے محبت کرنا، نے چاہنا کہ میری واہ واہ ہو. اور ریا یہ ہے کہ نیک کام سے، عبادت سے کسی کے دل میں مقام بنانا، اس کے دل میں اس نیک کام کی وجہ سے مقام بنے اور وہ اس کو عزت ملے یا اس کو مال ملے اس نیک کام کی وجہ سے. تو یہ مطلب ریا ہے. ریا حرام ہے. حب جا کو ویسے مذموم لکھا ہے، کہیں ناجائز بھی پڑھا ہے اس کے تعلق سے حب جا کے بارے میں. خاص یہ صورت جو ہے جو نگران شورا نے بیان کی ہے، اس پر تو قرآن پاک میں خاص مذمت آئی ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ اس چیز پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، تو ان کے لیے عذاب سے چھٹکارا گمان نہ کرنا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کہ ناکردہ کام جو کیے نہیں ہیں اس پر تعریف کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ سخت ناجائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم القریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم
سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے. فیضان شاہ دوسرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.